بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت قصہ احسن القصص ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ساتھ قید خانے میں 2 قیدیوں کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، یعنی ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کو کھانے بنا کر کھلاتا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے، جو شاہی ساقی تھا، کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوروں کے رس سے شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے، جو شاہی باورچی تھا، کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید پیش کرنا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمیں جو ہے خواب کی تعبیر بتا دیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ کو اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تابعداری صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت 37 تا 40 کا یہ ترجمہ پیش کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی
کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہوگا۔ جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ حدیث پاک جو ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی کوئی اچھا خواب دیکھے تو ایک اچھے دیندار شخص سے جو ہے وہ شیئر کرے، نہ کہ ایک عجیب سے شخص کے جو حسد رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو یا علم نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے اپنا خواب کبھی بھی جو ہے وہ آپ نہ بیان کریں۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے یہ۔ حضرت سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔